اس جہان اس جہان سارے جہاں میں ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں، اور ان نشانیوں کو ہم سمجھیں گے، ہم جانیں گے فزکس کی نظر سے۔ جستجو کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی اس بات سے۔ وہ کہا کرتے تھے، معلوم ہے سائیں اور سائنسدان میں کیا فرق ہے؟ پھر خود ہی بتاتے، سائیں اور سائنسدان میں ریاضی کا فرق ہے۔ سائنسدان کے پاس ریاضی ہے، تو ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ سائیں کے پاس پریکٹیکل ہے۔ سائنسدان کہتا ہے، سائیں کر کے دکھاتا ہے۔ ہم ایک سائیں کی بات سے شروع کرتے ہیں، بہت ہی قابل احترام، بہت ہی احترام والی ہستی حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز کو ان کے والدین جو ہے وہ ایک کمرے میں بند کر کے کام پہ جایا کرتے تھے، تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں یا پھر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ بہت جلالی انسان تھے۔ تو جب والدین واپس آتے تو شاہ شمس تبریز کمرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور بگل بجا رہے ہوتے تھے۔ اس کا ذکر مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بھی کیا۔ اب اس طرح کمرے سے باہر نکل جانا، بغیر کمرے کو کھولے دیوار کے ذریعے ہی باہر نکل جانا، اس کو ہم کلاسیکل ورلڈ میں ٹنلنگ ایفیکٹ کہیں گے۔ حالانکہ ابھی تک سائنٹسٹ جو ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ کوانٹم ٹنلنگ ایفیکٹ پہ انہوں نے ڈیفائن کیا۔ ٹنلنگ ایفیکٹ کیا ہے؟ جیسے دیکھیں، یہ آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، اس میں سے کوئی انتہائی انرجی سے باہر نکل جائے ایک سرنگ بناتے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں ٹنلنگ ایفیکٹ۔ تو ابھی تک تو یہ کوانٹم لیول پہ ہوا ہے، لیکن کلاسیکل ورلڈ میں یہ ممکن نہیں۔ ایک اور سائیں کی بات کرتے ہیں، ایک اور روشن ضمیر اور ایک عاشق رسول کی بات کرتے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بات کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں پہ ہیں؟ تو پھر ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جواب ڈال دیا اور آپ نے فرمایا کہ آج عصر کی نماز میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ عصر کی نماز میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور پھر یوں ہی ہوا، ایک ادنا سے غلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے غلام نے ملتان کی ساری مساجد میں با جماعت نماز ادا کی۔ At the same time he is present in all mosques of ملتان۔ اس کو انٹینگلمنٹ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ورس، ہر ورس کا دوسری ورس کے ساتھ جڑے ہونے کو انٹینگلمنٹ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم انٹینگلڈ ہیں اپنے اصل کے ساتھ، ہم جو نیکی جو بدی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے وہ علم ہمارے ریئل میں، ہماری حقیقت میں جا کے سٹور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم انٹینگلڈ ہیں، اسی طرح یہ برق جو ہے، سارا برق اس میں نہیں ہے، برق کا کچھ حصہ ہے جو اس کو روشن کیے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹیبلٹ ہے، سارا ڈیٹا اس میں نہیں، اس کی آئی ڈی میں ہے۔ آپ اس ٹیبلٹ کو چاہے جلا دیں، چاہے ہنود کر دیں، اور چاہے اسے دفنا دیں، لیکن اصل ڈیٹا تو اس کی آئی ڈی میں پڑا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو بھی، انسان کا ڈیٹا بھی اس کی آئی ڈی میں پڑا ہوگا، کل کو حساب ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آگے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس دور میں، جس دور میں کمال تھا، 64,000 علوم کا عروج تھا اس وقت، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لے کے جا رہا ہوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش کی کہ ملکہ بلقیس کا عالی شان تخت ان کے آنے سے پہلے یہاں ہو، تو پھر اسی دربار میں موجود ایک شخص آصف بن برقیہ نے یہ کام کر دکھایا۔ آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں، جو اس وقت کی کتاب میں سے کچھ علم رکھتا تھا، پلک جھپکنے میں تخت کو لے آیا۔ اب آج کا سائنٹسٹ، آج کا سائنسدان آئنسٹائن اسٹارجن برج آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ یہی شو کر رہا ہے کہ ٹائم اور اسپیس ایک فیبرک ہے اور اس کے درمیان میں ایک وارم ہول ہے جس کے ذریعے ٹریول کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے کم وقت میں، بہت ہی کم وقت میں ٹریول کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے آصف بن برقیہ کے بارے میں، اس سائیں کے بارے میں سوچئے جس نے کر دکھایا۔ سائنٹسٹ آج بھی فارمولے بنا رہا ہے، وہ بنا رہا ہے فارمولے کہ وقت کو کس طرح سمیٹا جا سکے اور ٹریول کیا جا سکے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، سائنٹسٹ کہتا ہے، سائیں کر دکھاتا ہے، وہ وقت کو سمیٹ لیتا ہے۔ آگے چلیے، اس بستی سے ذرا دور چلیے، اس بستی سے ذرا دور چلیے اور چلیے اس جگہ پر جہاں پر علم و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، وہاں پہ میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ شاہ شمس تبریز استاد ہیں اور مولانا روم شاگرد ہیں۔ علم کے آخری دن شاہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ باہر کچھ لوگ آئے ہیں مجھ سے ملنے، تو میں ان سے ذرا مل لوں۔ آپ باہر نکلے، اس حجرے سے باہر نکلے تو باہر نکلتے ہی ایک تیز آواز آئی اور آپ غائب ہو گئے۔ شاہ شمس تبریز ڈسپیئر ہو گئے، میس کنورٹ انٹو انرجی، اور باقی لوگ بے ہوش پڑے۔ آج ایک سائنس فکشن مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کریکٹر جو ہے وہ 100% سیریبرل کیپیسٹی اچیو کر کے اور پھر وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے وہ کریکٹر۔ کمال ہے، سائنسدان کہتا ہے، سائیں کر دکھاتا ہے۔ آگے چلیے، آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس دنیا پہ ٹریول کیا، مسجد اقصیٰ تک گئے، ہاریزنٹل ڈسٹنس کور کیا آپ نے براق پر، آپ نے آسمانوں میں ٹریول کیا، ورٹیکل ڈسٹنس کور کیا، رستہ بناتے ہوئے ٹریول کیا۔ آج کا جو سائنٹسٹ ہے وہ اس کھوج میں ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کس طرح ٹریول کر سکتا ہے، کس طرح ٹائم ٹریول کر سکتا ہے، کس طرح وہ سفر کر سکتا ہے ستاروں پر، کس طرح وہ کمند ڈال سکتا ہے ستاروں پر۔ آج کا سائنٹسٹ اسی کھوج میں ہے، وہ ٹائم ٹریول کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے انٹرسٹیلر کرنا، وہ چاہتا ہے کہ ایک قدم یہاں اٹھائے دوسرا قدم وہاں، ایک قدم وہ زمین سے اٹھائے دوسرا قدم مارس پر، وہ ستاروں کے درمیان سفر کرے، وہ گلیکسی سے گلیکسی کا ٹریول کرے، گلیکسی اینڈرومیڈا سے نکل کے گلیکسی اور بہت ساری گلیکسیز تک ٹریول کرے۔ انسان سائنٹسٹ اسی کھوج میں ہے اور سائیں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ سائنسدان اس کھوج میں ہے کہ بلیک ہول سے کیسے ٹریول کیا جا سکتا ہے، لیکن سائیں نے کر کے دکھا دیا۔ وہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ آگے چلیے، اور اس سفر کو میں ہر ہفتے لے کے آؤں گا، موسٹ پروبیبلی جمعے کو میں یہ پروگرام لے کے آؤں گا، اور اس سفر کا، آج کے سفر کا اختتام اس شعر پہ میں کرتا ہوں: جس کو دنیا جنوں کہتی ہے، جس کو دنیا جنوں کہتی ہے، میرا ہوش و حواس ہوتا ہے۔ ڈو سبسکرائب فزکس مین۔ اللہ حافظ۔